میں جا رہی ہوں، شاباش آ جاؤ میرے پیچھے۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے اٹھ چکی تھی۔ وہ پیچھے روتی لفظوں کے دائرے میں روتی دوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے تو زندگی اب ہی حسین لگنے لگی تھی، لیکن خوشیوں کا دورانیہ اتنا مختصر ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اشنال بیٹے، انڈے میں خود فرائی کر لیتی ہوں، تم تب تک یہ ٹیبل پہ سیٹ کر دو۔ وہ ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ بسمینہ بیگم کے ساتھ ناشتہ بنوا کے فارغ ہوئی تو جب انہوں نے اسے کہا تھا، انہوں نے 5 منٹ میں ٹیبل پر ہر چیز سیٹ کی اور تنقیدی نگاہ ڈالی تھی۔ بڑی امی اور کوئی کام وہ ان سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں تم جاؤ، روشنال کو اٹھاؤ، وہ ناشتہ کر لے، پھر آفس بھی جانا ہوگا، شام کو نکلنا بھی ہے سب نے، اسے کہنا آؤ جلدی آ جائے۔ وہ مصروف سے جواب دیتی انڈے کو فرائی پین میں ڈال چکی تھی۔ جی ٹھیک ہے میں جاتی۔ وہ پیچھے ہگ کرتی پیار دیتی چلی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ شہنشاہ شخص کشن کو ہاتھوں میں دبائے سویا ہوا تھا، جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ وہ جو آ کر آرام سے اس کے پاس بیٹھ کر فرصت و وارفتگی سے اسے دیکھنے لگی، کیونکہ وہ اس شخص کو جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی کہ اس کے نگاہوں کی چمک اسے کچھ دیکھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ جب سے تہمینہ بیگم نے وقت بلا کا کہا تھا اس وقت سے وہ بہت پریشان تھی۔ اداسی اور ویرانی اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ جس وقت سے بہت بلا میں جانے کا سنا تھا، منہ پہ اداسی خود بخود چھا گئی تھی، کیونکہ تہمینہ بیگم کو وہ جانتے تھے اسے لگ رہا تھا وہ جیسے ہی وہاں وہ پھر سے بچپن کی طرح ٹارچر کریں گی۔ وہ اسی اداسی کی کیفیت میں نہ جانے کب سے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھ نہیں لگی اور وہ جا گیا۔ روشنال جو کروٹ لینے لگا تھا اس کو دیوانوں کی طرح تکتے پایا۔ وہ تو مسکرایا تھا لیکن ان آنکھوں میں پریشانی وعدہ دے کر اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ زوجم کیا بہت پیارا لگ رہا ہوں، وہ آہستگی سے کھنگارتا ہوا بولا تھا۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑیے۔ وہ ایک دم پھر سے ہچکچا گئی تھی اور ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بہت زور سے کی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تھوڑا پکڑا ہے۔ اس نے ہاتھوں میں گرفت سخت کی تھی۔ پلیز چھوڑیے۔ وہ اس کی نظریں خود پر جمے پا کر التجائیہ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بارہ تھے۔ اگر میری زوجم یہ سمجھتی ہے کہ 2 آنسو بہا کر جان چھڑوا لے گی تو ایسا ہرگز نہیں ہونے والا، کیونکہ میں اپنی جان کی جان تو ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ اس نے اس کا رخ اپنی طرف موڑ دیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ اداس کیوں ہو؟ اس نے تفتیشی لہجے میں پوچھا، جو گرین کلر کے سمپل سے سوٹ میں نمازی سا سٹائل دوپٹہ لی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی ہی اداسی تھی۔ روشنال کے یہ کہنے سے وہ حیران ہو گئی تھی۔ کیسے اس نے جان لیا تھا کہ وہ اداس ہے؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حیران مت ہو، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، تمہارے دل و دماغ پر قبضہ ہے میرا۔ اس ننھے سے دماغ میں جو کچھ چل رہا ہے مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ تم کیا کرتی ہو، کیا سوچتی ہو، مجھے ہر شے کے بارے میں علم ہے زوجم۔ اس کی کھلی آنکھوں اور کھلے منہ کو حیرت سے کھلا دیکھا وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اب بتاؤ کیا چیز پریشان کر رہی ہے تمہیں؟ وہ خود کوہنیوں کے سہارے اٹھ بیٹھا اور اس کی تھوڑی اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں ہوں پریشان، پلیز چھوڑیے۔ وہ اور زیادہ روحانسی ہوئی تھی۔ اشنال مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسے جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ تم بہت ویلا نہیں جانا چاہتی کیا؟ اس وجہ سے پریشان ہو کہ کوئی تمہیں کچھ کہے گا؟ وہ اس کو کمر سے پکڑتے بالکل اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ جی لیکن چھوٹی امی مجھے ماریں گی اور ڈانٹے گی بھی، یہ کہتے اس کی آنکھوں میں مزید نمی آنے لگی تھی۔ اور کیوں، میں اس وقت کہاں ہوں گا؟ وہ اس کی نمازی سٹائل کو کھول کر اس کا دوپٹہ نیچے کر کے اس کے والوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ آپ جب آفس جائیں گے وہ مجھے ماریں گی، اسٹور روم میں بند کر دیں گی، مجھے گرم چیزیں لگائیں گی، میرے بال پکڑ کر کھینچیں گی، میرے منہ پر کپڑا باندھیں گی، استری لگائیں گی۔ وہ جو بے خبری اور بے دہانی میں بچپن کے واقعات سو رہی تھی اور ساتھ بتا رہی تھی، وہ بے خبری میں سارے راز افشا کر رہی تھی، جسے سن کر روشنال کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ کس نے مارا ہے تمہیں اور کیوں مارا ہے؟ روشنال نے اشنال کو خود سے علیحدہ کر کے سادی سے پوچھا تھا، جس سے اشنال سہم گئی تھی۔ بتاؤ اشنال، کب کرتی رہی ہیں وہ تمہارے ساتھ ایسا؟ کب اسٹور روم میں بند کیا ہے؟ کب تمہارے منہ پر کپڑا باندھا ہے؟ کب تمہیں استری سے جلایا ہے؟ اس نے زور زور سے اسے بازو سے ہلایا تھا۔ بتاؤ اشنال، بالکل سچ بتاؤ مجھے، اس نے اس کی تھوڑی پکڑ کر سر اوپر اٹھا کر پوچھا تھا۔ وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا، ایسا کچھ نہیں۔ وہ ایسے سہمی جیسے سمینہ بیگم کے سامنے روشنال انویسٹیگیشن کر رہا ہو۔ ایشو، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے ایسے کچھ بھی نہیں نکلتا، کچھ تو ہوتا رہا ہے میرے پیچھے، سچ سچ بتاؤ بالکل۔ مجھے غصہ آ گیا، وہ سچ بتا ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے اونچا بولنے سے اشنال سر پہ منہ کے آگے دونوں ہاتھ الٹے رکھ گئی جیسے وہ مارنے لگا ہو۔ اشنال مسلسل کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھوں کی لرزش اتنی زیادہ تھی کہ روشنال کچھ سوچنے و مجبور ہوا۔ اسے کچھ یہ ماضی کا واقعہ
حادثہ لگا تھا۔ انہیں ایک نظر سے دیکھا جس کے بال آگے پیچھے کندھوں پر پڑے ہوئے تھے، کچھ منہ کے آگے پڑے ہوئے تھے۔ وہ کسی ڈری سہمی بچی کی طرح تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے ہجوم میں ماں باپ سے پیچھا جائے اور اسے ماں باپ کا پتہ نہ چلے۔ یشو آہستگی سے کہتے اس کو پکارا تھا، مگر اٹھا سے مس نہ ہوئی تھی۔ وہ ہنوز ایسے ہی کانپ رہی تھی، اسے بالکل ایسے ہی کانپتا دیکھ کر اور کوئی سوال و جواب نہ پاتے اس کے قریب ہو اور کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا کر اس کے بال سہلانے لگا تھا۔ وہ کانپ ایسے رہی تھی، روشنال نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا اور اس کے گرد مضبوط حصار باندھا۔ وہ بھی لگتے رہی، روشنال اس کے بال سہلاتا رہا، جھک کر ایک جاندار بوسہ اس کے گال پہ دیا تھا۔ یشو بات سنو، میری طرف دیکھو۔ اس نے دیکھنا تو کیا سننا بھی نہیں، اس کی پشت کے گرد بازو باندھ کے منہ کے سینے میں چھپایا تھا۔ اب مجھے پتہ لگا تم بہت طویلہ سے اتنی ڈرتی ہو، میرے پیچھے حالت تمہارے ساتھ اتنا بیانک سلوک کرتی رہی، تمہاری معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی، اوپر سے میری بغیرتی کی انتہا بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں بھی اپنی ناک کی بٹی میں تمہیں جھونک دیا، جیسے تمہیں بھی زخمی کیا اور خود بھی جلتا رہا۔ بہت غصہ تھا، اس کا وجود مسلسل کانپ رہا تھا۔ میں بابا کی ضد کے آگے خاموش نہیں تو میرا بھی دل نہیں کر رہا، لیکن اپنے سپرمین پہ بھروسہ رکھو، میں ہر مشکل کے آگے آ جاؤں گا۔ جہاں تمہارے آگے مصیبتیں ہوں گی میں ان مصیبتوں کے آگے ڈٹ جاؤں گا۔ میں سائی کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا لٹل گرل۔ تمہاری سیلف رسپیکٹ کے لیے مجھے موت بھی آ گئی تو میں اسے بھی نہیں۔ خدا کے بعد تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، میں تمہارے لیے موت سے لڑ جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا جب اس کا نازک ہاتھ اپنے لبوں پر پڑا ہوا محسوس ہوا تھا۔ پلیز ایسا نہ کہیں سپرمین، میں آپ کے بعد کیا کروں گی؟ میرا وجود تو آپ کے بغیر ادھورا ہے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گی؟ مجھے تو موت ویسے ہی آ جائے گی، میں تو اس دن ہی مر جاؤں گی۔ وہ روئے روئے لہجے میں کہتی اس کی گود میں سر ٹکائے ہولے سے بولی تھی۔ روشنال کو اس پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا، اسے اب محسوس ہوا کہ وہ اس کے پاس تحفظ محسوس کر رہی تھی۔ تو پھر مجھ پہ یقین ہے نا میری یشو کو؟ اس نے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالتے پوچھا تھا۔ جی، خود سے بھی زیادہ، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ تو روشنال نے اس کا رخ اپنی طرف کیا، اس کے آنسو اس کے گال پہ پیار بڑا لمس چھوڑا تھا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ حالت کہاں مارتی تھی میری یشو کو؟ اس نے آہستگی سے اور بہت پیار سے پوچھا تھا۔ یہاں اسے لگائی تھی پیچھے۔ اس نے ہلکی سے شرٹ اٹھائی تو جلے کا نشان سامنے نظر آیا تھا۔ روشنال کو نشان کافی بڑا لگا تھا، بے شک درد اسے نہیں ہو رہا تھا، زخم پرانا ہو گیا تھا لیکن نشان رہ گیا تھا، وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس کا محرم تھا، اس کے درد سے بے خبر اسے مارتی رہی تھی، ذہنی ٹارچر بھی کیا تھا۔ انہیں جلدی سے اس کی شرٹ صحیح کی تھی تاکہ وہ بعد اپنی بے اختیاری پر شرمندہ نہ ہو۔ جو چیز اسے بے اختیاری کے لمحوں میں ہو جاتی تھی وہ بعد میں اکثر بہت پریشان رہتی تھی، ٹینشن میں رہتی تھی۔ روشنال سے بہتر یہ بات کون جانتا تھا؟ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی، اسے شرمندگی دے کر اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور پھر بیڈ سے اترتا باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ مجھے نیچے اتارے پلیز، میں نے کچن میں جانا ہے۔ وہ منمنائی تھی۔ 2 منٹ ویٹ، اس کی باری آواز سن کر وہ اس کے سینے کے ساتھ سر ٹکا چکی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرو، اس نے حکم دیا تھا۔ وہ جلدی سے آنکھیں بند کر کے تھی۔ روشنال کو الماری میں سے کھٹ پٹ کی آواز آئی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولو، وہ یہ کہتا اسے زمین پر اتار چکا تھا کہ چینج کر کے آؤ۔ وائٹ اینڈ بلیک کلر کی میکسی جس پہ ہاتھوں کا کام بنا ہوا تھا، لائٹ سا کام ہوا تھا، وہ بہت پیاری میکسی تھی۔ اپنی میکسی دیکھ کر اس کی آنکھیں ہی چندی آ گئی تھی۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ وہ میکسی دیکھ کر شاک سے بولی تھی۔ آپ کے سسرال مادام اور کہاں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ ویسے یہ کب لائے آپ؟ وہ منہ پھاڑے سر جاڑ والے لہجے میں پوچھی تھی۔ جب کل بابا نے تھپڑ مارا تھا ہوا کہ فرقان کے ساتھ بازار گیا تھا، اس نے بابی کے لیے ڈریس لیا تو مجھے یہ میکسی بہت پسند آئی تھی، ساتھ میں میچنگ ہیل بھی ہے، اس نے مسکرا کے عام سے لہجے میں بتایا تھا۔ لیکن وہ وہاں یہ ڈریس کیسے پہن کر جا سکتی ہوں؟ وہ بولی تو جیسے ابھی تک صدمہ تھا اسے۔ یہی پہن کے جانا ہوگا۔ ہر صاحب کو بھی تو پتہ چلا کہ بہت طویلہ میں پڑیوں کی حور اتری ہے۔ وہ سنجیدہ سے کہا تھا، ہمیں شرارتی ہوا تھا، جلدی جاؤ، مجھے بھی لیٹ ہو رہا ہے۔ اس نے اب اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا تھا۔ جو خاموشی سے میکسی دیکھ رہی تھی وہ چلی گئی۔ روشنال نے اس کی بلیک کلر کی ہیلز لیے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ میکسی کو ہاتھ سے پکڑ کے کنفیوز سے باہر آئی تھی۔ یہ کہیں گر کے نہیں باغ چھوڑ دو اسے۔ وہ شرمندہ ہوتی ہاتھ اٹھا گئی تھی۔ وہ جیسے ہی ایک قدم چلی، میکسی اس سے بہت بڑی تھی، اس کا پاؤں میکسی میں آیا اور وہ بری طرح زمین پر گری تھی۔ روشنال چلتا اس کے قریب گیا، اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، جو اب گردن پکڑ کے بیٹھی رونے کو تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اس کے بال ہٹا کر گردن کو اپنے ہاتھوں سے سہلایا تو اشنال نے ہپکی سے اس کے ہاتھ جھٹکے تھے، جیسے گرنے میں سارا قصور روشنال کا ہی ہو۔ یشو، میرا کوئی قصور نہیں۔ روشنال نے اس کے منہ کے ٹیڑھے میرے زاویے اور غصے میں دیکھا تو مسکراہٹ دبا کر صفائی دی تھی، کیونکہ اس کا غصہ
وہ شرمندگی سے چہرہ لال تھا۔ سارا قصور آپ کا ہی، آپ نے کہا تھا چھوڑ دو، نہیں بھاگے گی، وہ تو نہیں بھاگی، میں ضرور گر گئی ہوں، وہ یہ کہہ کر بچوں کی طرح رونے لگی تھی۔ اچھا سوری یار، میرا ہی قصور ہے، آپ کی شان میں کوئی گستاخی ہوئی ہو تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ اپنے کانوں کو گہری سنجیدگی لہجے میں بولا تھا۔ اس کو کان پکڑے دیکھ کر ارشلان کے چہرے پر بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ ہنسی اور بے اختیار ہنستی چلی گئی تھی۔ روشنال اس کے چہرے کی مسکان میں کھو سا گیا تھا کیونکہ وہ اتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھی۔ آج وہ بچی لگ رہی تھی، زندگی کی تلخیوں نے اسے بہت سمجھدار بنا دیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح منہ کھول کر ہنستی نہیں تھی، لیکن آج وہ کھلے دل سے مسکرا رہی تھی، جس سے روشنال پرسکون ہوا تھا۔ تم ہنستی اچھی لگتی ہو زوجم، میری دعا ہے تم ہمیشہ ایسی ہی مسکراتی رہو۔ روشنال نے اس کے کانوں میں جھکا مدم سا کہا تھا۔ وہ شرما سے گئی تھی، اس نے جھکا اس کے کندھوں پر لب رکھے تھے۔ اٹھو گی یا میں بلڈوزر منگواؤں؟ وہ اس کے بڑے بڑے صحت پہ چوٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ روشنال نے اسے مزید تانگ کیا تھا اور وہ چڑ بھی گئی تھی۔ میں موٹی بالکل بھی نہیں ہوں، میں اٹھ سکتی ہوں، اس نے منہ پھلا کر جواب دیا تھا۔ مذاق کر رہا تھا یار، ورنہ میری ایشو تو نازک سی گڑی ہے جسے میں ہاتھ اٹھا کے پوری دنیا گھما سکتا ہوں۔ یہ کہتا بازو میں اٹھا کے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چیئر پر بٹھایا تھا، اس کے بال سیدھے کیے، وہ ہیلز اٹھا کے اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ یہ کیا کر ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ ارشلان جو شرما رہی تھی اس کو چپل پہناتا دیکھ کر ساری شائنس اڑی تھی۔ کیوں، تمہارے پاؤں کو ہاتھ لگانے سے میری شان گھٹ جائے گی؟ اور ویسے بھی بچپن میں ہی پہناتا تھا، تمہارے شو لیس سٹرپ باندھتا میرا کام تھا۔ ایسی چھوٹی چھوٹی منہ پھاڑ کر حیران مت ہوا کرو، تم بے شک میری بیوی ہو لیکن میرے لیے ابھی تک بچی ہو۔ زوجم پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ بڑے ہیں مجھ سے، چپ کر کے بیٹھی رہو، مجھے میرا کام کرنے دو۔ روشنال نے اب سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو اپنے پاؤں پہ ہاتھ لگانے نہیں دوں گی۔ اس نے پاؤں پیچھے کھینچ لیے تھے۔ ایشو، پیٹو گی مجھ سے، سیدھی طرح پاؤں آگے کرو، نہیں تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ آپ ابھی ماریں گے مجھے؟ وہ پھر سے حیران ہوئی تھی۔ ہاں بالکل، اس نے کوئی شک۔ روشنال نے ہنس کر اس کی بات پہ مہر پکی کی تھی۔ آپ کو رحم نہیں آئے گا مجھ پر؟ اس نے آنکھیں اٹھا کر پوچھا تھا۔ وہ کیوں آئے گا، تم مجھے تنگ ہی اتنا کرتی ہو، کوئی بات نہیں مانتی۔ روشنال نے اس کے پاؤں میں ہیلز کے سٹرپ باندھ کر کہا تھا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں کروں گی۔ اٹس اوکے، لیکن تم کام ہی مرنے مروانے والے کرتی ہو کیوں؟ اس کا دوپٹہ اس کے سر پہ کرواتے ہوئے روشنال نے ہنس کر کہا تھا۔ اب ٹھیک ہے، میں خود شاور لے لوں، تم ادھر ہی بیٹھی رہو، نیچے اکٹھے چلیں گے۔ وہ اس پہ طائرانہ نگاہ ڈالتے واش روم میں کپڑے لیے گھس گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھے خود کو شیشے میں دیکھ کر شرماتی تھی کیونکہ وہ لگ ہی بہت پیاری رہی تھی۔ اٹھ کر کھڑی ہوتی، کبھی ایک بال سائڈ پہ کرتی تو کبھی دوسرے پر، اور کبھی کمر پر ہاتھ رکھ کر پوری گھوم جاتی۔ وہ خود میں اتنی گم تھی۔ جب روشنال باہر آئے، اس کو بچوں کی طرح چلتے پایا تھا جو بیڈ کے پاس ہے، صرف بڑے تمتراک سے چلتی، شیشے کو دیکھتی، گردن اٹھائے ایسے چکر کاٹی تھی۔ اسے دیکھ کر روشنال کو ایسا لگا جیسے وہ ماڈل کو کاپی کری ہو، جیسے ریمپ پر نہریلے انداز میں چلتے ہوئے آ جا رہی ہے۔ وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے اسے دیکھتا رہا۔ ارشلان جو اپنے آپ میں مگن تھی، اس میں نظر پڑی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کمر پہ ہاتھ دیے، آنکھیں کھولے وہی اسٹیچو بن گئی تھی۔ میرے پاس ایوارڈ تو نہیں زوجم جو آپ کی کو پیش کرو، لیکن آپ کی پرفارمنس بہت اچھی تھی، روشنال نے سنجیدہ لہجے مسکراتی آنکھوں سے کہا تھا۔ یہ تعریف تھی یا تنقید؟ ارشلان کو لگا وہ طنز کر رہا ہے کیونکہ وہ تو اسے دوپٹہ کروا کے گیا تھا، اس لیے کہہ رہا ہے۔ وہ جلدی سے کمر سے ہاتھ ہٹا کر سر پہ الٹا سیدھا دوپٹہ کیے بولی تھی۔ بالکل زوجم، تعریف ہی تھی، میں نے اس غلام میں اتنی ہمت کہاں، کیا آپ کی اجازت ہے ہمیں نکالے؟ روشنال نے ایسے کہا جیسے وہ کسی دیس کی ملکہ ہو۔ ارشلان اس کے لہجے سے اور زیادہ کنفیوز ہوئی تھی کیونکہ اس کا لہجہ سنجیدہ بغیر آنکھیں مسکرا رہی تھی۔ اچھا، یہ بٹن تو بند کر دیں گی زوجم؟ اس نے کنفیوز سی کھڑی ارشلان کو دیکھ کر کہا تھا۔ ارشلان اس کے قریب آتی اس کے بازو کے بٹن بند کرنے لگی تھی۔ اس نے بٹن بند کر کے اسے دیکھا جو سفید جوڑے اور پیشانی پہ گیلے بکھرے بال ہونے کے باوجود بہت نکھرا اور پیارا لگا تھا۔ ارشلان نے خود کو اسے آئینے میں دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ روشنال نے شیشے میں سے دیکھا جو اس سے اور خود کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی پیشانی پر پیار کیا اور پھر گال پہ کیا اور وہ اس کی بے باک جسارتوں سے شرم سے لال ہو گئی تھی۔ آؤ چلتے ہیں باہر۔ وہ بالوں میں کنگھی اور خود پر پرفیوم سپرے کر کے پیچھے ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر اسے شرماتا دیکھ کر کہا، جی چلتے ہیں۔ وہ سر پہ نیٹ کا دوپٹہ صحیح سیٹ کر کے اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر باز سے بچائے،
وہ جیسے ہی روم سے نکلی تو سمینا ان کی پرفیکٹ جوڑی کو ہنستا اور ایک دوسرے کو شرماتا دیکھا پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ ماشاءاللہ میرا بیٹا بہت چاند سورج کی جوڑی لگ رہے ہیں۔ وہ جلدی سے پیسے لے کر ان کے سر سے پیسے وارے تھے۔ ماں چاند تو یقیناً آپ کی بہو ہی ہوگی، ٹھنڈی آئس کریم کی طرح۔ روشنال اس کے من موہنے سے چہرے کو دیکھ کر کہا تھا، ہاں سورج تو آپ ہی ہیں، گرم دیجکی کی طرح۔ اشنا نے منہ بنا کر آہستہ سے کہا تھا، جو صرف روشنال نے ہی سنا تھا۔ وہ تو میں ہوں بالکل گرم گرم، جس کے تپش میں آپ جل رہی ہیں، زوجم روشنال نے بھی بالکل سرگوشی میں جواب دیا تھا۔ ماشاءاللہ میری بیٹی تو رنگوں میں نہائی ہوئی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے بغیر صغیر صاحب اور آغا جان کی پرواہ کیے بغیر اونچی آواز میں بولی تو جو ٹیبل پہ ناشتہ کر رہے تھے، جس کا چہرے کی طرح سرخ ہو رہا تھا تو گلابی۔ آفٹر آل آپ کی بیٹی کی سنگن میں رہ کر آئی ہے، ہزار رنگوں سے روشنا کروا کے لائے ہوں اپنی زوجم کو۔ روشنا نے بالکل مدھم لہجے میں اسے آنکھ اور کندھا مارتے ہوئے کہا تھا۔ آپ روشنال کا چہرہ اس کی بے باک باتوں سے چل اٹھا تھا کہ تم لوگ کیا کھسے پھسا کھڑے ہو، بیٹھ کر ناشتہ کرو نا، آ جاؤ ادھر۔ سمینا بیگم نے انہیں آپس میں لگے دیکھا، پہلے تو مسکرایا پھر ان کی بحث برتا دے کر ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ دونوں بیٹھ کے اشنال تو خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی، جبکہ روشنال خاموشی سے بچ بچا کے کبھی اس کے پاؤں پہ پاؤں مارتا، کبھی اس کے ہاتھ پکڑ لیتا تو کبھی آنکھ ونک کرتا، جسے روشنال کا دل کیا روشنال کے خوبصورت بالوں کو ستیہ ناش کر دے، لیکن وہ اسے سوچ ہی سکی تھی۔ صغیر صاحب اٹھے تو اشنال کے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ آغا جان بھی ان کے پیچھے اٹھے، انہوں نے بھی ہاتھ بڑھایا لیکن جھجک کے پیچھے کر لیا تھا۔ وہ جانے لگے، اشنال انہی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اشنال نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا کامتا ہاتھ پکڑ کے سر پر رکھا اور پھر ان کے ساتھ لگے تھی۔ وہ کتنی دیر سے ان کو اپنی طرف بے بس نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بے چان دیکھ کر دشمن بھی پگھل جاتا ہے، وہ تو پھر ان کی پوتی تھی، معصوم دل کی لڑکی تھی، کیسے نہ پگھلتی۔ اس نے باپ سے ہی تو سیکھا تھا کہ خود مار جو لیکن رشتے کو مرنے نہ دو، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی تحریر سے کوئی رشتہ مرے یا کسی کا دل مرجھا جائے۔ دل ایک نازک پھول کی طرح ہے، جو ایک دفعہ مرجھا جائے نا تو پھر انسان لاکھ کوشش کر کے اس کی اب پیاری کرے، لیکن پھر وہ پروان نہیں چڑھتا، کیونکہ اس کی کمزوری آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس پھول کے پودے کی جڑیں ہی کمزور ہوتی ہے، اور جس کی بنیاد کمزور ہو وہ پودا تو تعمر کھل نہیں سکتا، وہ ایسا مرتا ہے کہ اس کا زندہ ہونا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا ہے۔ سوری آغا جان، وہ ان کے سینے سے لگتے ایسے کہ روشنال کو بھی چپ کروانا مشکل ہو گیا تھا۔ آغا جان کے جلدی دل کو قرار آ گیا تھا، وہ بکھلا گیا تھا کہ اس بات کے لیے میرا بچہ، یہ تمہارا حق تھا، حق کے لیے تو تمہیں میرا گریبان پکڑنے بھی کوئی عیب نہیں تھا۔ نہیں آغا جان، سوری فار ایوری تھنگ، اس نے ان کے گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا۔ روشنال، صغیر صاحب، سمیہ بیگم ان دونوں کو دیکھا رو پڑے تھے، کیونکہ آج برسوں کی عداوت کا خاتمہ ہوا تھا۔ آغا جان اس کو لیے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے، وہ بھی ساتھ نکلے تھے۔ اچھا اللہ حافظ، آپ سب سے واپسی میں بات ہوگی، میں شام تک آ جاؤں گا۔ کچھ دیر روشنال ان کو دیکھتا تھا، پھر ان سے اجازت طلب کرتا نکل گیا تھا۔ اشنال نے آغا جان کے بازو میں بیٹھے سب کے پرسکون و مسکراتے چہرے دیکھے تو بے ساہدہ دل میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بے شک جس ذات نے دکھ دیے تھے وہ پاک ذات دکھ سے مٹی بھی جلدی ہے۔ بے شک زندگی پھولوں کی سی نہیں تھی، لیکن اس پاک ذات نے ہر رات کے بعد ایک روشن ہوا اور چمکتی صبح بھی تو رکھی تھی، ہر غم کے بعد خوشی بھی تو تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اللہ نے اسے ہی کیوں دکھوں میں دھکیلا تھا، کاش اس کی شادی حسنال سے ہوتی تو سب رشتے اس کے ساتھ ٹھیک رہتے، اس سے پیار کرتے، لیکن آج اسے اپنے اللہ پر بڑا پیار بھی آیا تھا، کیونکہ اس کے اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا تھا، جو اسے پہلے ٹھیک نہیں لگا تھا لیکن اس کے حق میں بہتر تھا اور اس کے لیے بہترین تھا، آج اسے اللہ کا فیصلہ اپنے لیے بہت زیادہ اچھا لگا تھا۔ آج اللہ کا وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ اپنے ہاتھ بندوں کو رحمت سے نوازتا ہے، اس پاک ذات نے اسے آزمائش کے لیے چنا تھا، لیکن اس کا نام اس نے پہلے ہی رکھا تھا۔ وہ اس کے لیے صرف انعام نہیں بلکہ انعام عظیم تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حسنال، جو کسی کیس کے اوریجنل ڈاکومنٹس بھول گیا تھا، وہ لینے کر آیا تھا۔ ایک لڑکا جو صوفے پر بیٹھا عجیب نظروں سے منال کو دیکھ رہا تھا، وہ منال کو ایک عورت کے پاس سجا سنورا دیکھ کر غصے میں تھا۔ اسے معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ بہت کول نیچر کا تھا، لیکن یہ معاملہ دیکھ کر اسے غصہ پی پانا بہت مشکل لگا تھا۔ دوسری طرف حسنال کو منال کی سانس اٹکی تھی، سارے نفوس اس کی دھارتی آواز سن کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ہونا کیا ہے؟ منال کا رشتے آئے ہیں یہ لوگ، اور وقار اور منال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ سمینا بیگم اسے دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہو گئی تھی اور گھبراہٹ ان پہ طاری ہو چکی تھی، لیکن اپنے لہجے پر کنٹرول بڑی مشکل سے کیا تھا۔ وہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے منال کی پسند کی منگنی کرنے جا رہی ہوں۔ حالانکہ یہ کیا گھٹیا پن ہے؟ وہ اتنا زور سے ڈالا، ساری تمیز اورنچو ہو گئی تھی۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھو۔
سمینا بیگم نے نازک صورتحال دیکھ کر منال کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلانی چاہی، جو چل بھی چکی تھی کیونکہ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک خطرناک اشارہ کیا تھا جسے منال کی آنکھوں میں خطرناک خطرہ پھیل چکا تھا۔ منال حالہ کیا کہہ رہی ہے؟ حسنال نے بہت یقین سے پوچھا تھا۔ اس کا لہجہ اب نارمل تھا، اسے لگا کہ منال انکار کر دے گی، اس لیے وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ امی سچ کہہ رہی ہیں، منال نے آنکھیں جھکا کر خود پہ ضبط پا کر کہا تھا، حالانکہ دل کر رہا تھا کہ اس کے سینے سے لگ کر باپ کی موت کا غم منائے۔ منال، جو میں پوچھا مجھے اس کا جواب چاہیے، حالہ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے، تمہارا یہ رشتہ تمہاری مرضی سے آیا ہے؟ وہ منال ہچکچا گئی تھی۔ وہ کیا؟ حسنال اب کی بار ڈالا تھا۔ اس کا سارا کون تباہ ہو گیا تھا، سکون تباہ ہو گیا تھا۔ کیوں دیکھ لیا نا میرا روپ؟ میں ایسی ہوں شروع سے، تھوڑا سا شرافت کا لبادہ کیا ہو رہا؟ تم تو میرے قدم چاٹنے پہ آ گئے۔ انہیں ماں کی آنکھوں کے تاثر دے کر پتہ نہیں کیسے یہ الفاظ استعمال کیے تھے، وہ اس کا دل جانتا تھا۔ سن لیا، پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ۔ سمینا بیگم نے مسکرا کر کہا تھا، حالہ آپ خاموش رہیں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اس نے انہیں خونخوار نظروں سے دیکھ کر کہا تھا، پلیز منال، میں جانتا ہوں یہ تم کسی دباؤ میں آ کر کہہ رہی ہو، ورنہ تم تو بہت خوش تھی۔ حسنال نے جلدی سے اس کا بازو پکڑا تھا اور التجائیہ کی تھی، کیوں جون کی طرح چمڑ کے ہو، پلیز اللہ کا واسطہ چھوڑ دو مجھے، جب نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ لیکن تم تو ہو ہی بے شرم، ہر وقت میرے قدموں میں بچھے رہنے کو تیار رہتے۔ اس کے گلے میں یہ کہتے پھانس اٹکی تھی۔ اس کے تن اتنے گرے ہوئے الفاظ سن کر وہ تو جیسے سن رہ گیا تھا۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور دھیرے سے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دوں گا، مگر اس سے پہلے یہ بے غیرتی نہیں کرنے دوں گا۔ پہلے میرے بچے کو صحیح سلامت میرے حوالے کرو، اس کے بعد میں خود تم جیسی عورت کو رکھنا تو کیا تھکنا پسند نہیں کروں گا۔ جس دن میرا بچہ پیدا ہوگا اسی دن ڈیورس کے ڈاکومنٹس تمہیں مل جائیں گے، لیکن اس سے پہلے تمہارا کوئی آشنا اس گھر میں آیا یا تم اس گھر سے نکلی نا تو تمہاری اور اس کی قبر یہیں بنا دوں گا۔ یہ میری دھمکی نہیں، میرا حکم ہے۔ اس نے پھر اس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ حسنال بہت اس کا اتنا بدتمیز لہجہ دے کر اور اس کی باتیں سن کر پھٹ پڑا تھا۔ سمینا بیگم اس کے بچے کی بات سن کر ساکت ہوئی تھی، لیکن پھر سکون میں آئی تھی۔ مسٹر، آپ ان سے ایسی بات نہیں کر سکتے، آپ ان سے بدتمیزی کر رہے ہیں، آپ میں شرم نہیں ہے؟ وقار اس کو دیکھتا منال کو متاثر کرنے لگا تھا۔ ہاں، اس معاملے میں بہت بے شرم واقعہ ہوا ہوں۔ جو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بے خاموش ہو، وہ اس کے پاس تنے سنجیدہ تاثر لے کر گیا تھا اور وہ سہم گیا تھا۔ بے شرم ہو لیکن بے غیرت نہیں ہو، قبر تو تمہاری ہی ادھر بھی بن جائے گی۔ اپنی بیوی سے پوچھو لڑکے، وہ اگر اتنی ہی صاف کردار کی ہوتی تو تمہیں یہ دن دیکھنے کی نوبت ہی نہ پڑتی۔ اس نے ہاتھ کا موقع بنایا تھا، مگر اس لڑکی کی ماں آگے ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر فکرا کسا تھا۔ تم تو چلو نا، اسے بازو سے پکڑ کر کھینتے اتنے غصے میں لے گیا تھا، جبکہ پیچھے منہ کھولے اس کو دیکھتے رہ گئے تھے۔